بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی ڈیئر ویورز۔ تو میں آج آپ کے ساتھ اپنے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ اسکند ناگوری کے بینیفٹ، اس کے فائدے شیئر کرنے والی ہوں۔ تو اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں گے تو آپ کو اس کے متعلق بہت سی فائدے حاصل ہوں گے، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی یوزفل رہے گی، بہت ہی زبردست ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک واچ کیجئے گا۔ تو آپ جلدی سے جو ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن بنا ہوا ہے، اس کے اوپر جلدی سے کلک کر لیں، تو اس کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آل نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ میں آج آپ کو اسکند ناگوری کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ اسے پنجابی میں اکسن اور سندھی میں باڑگند اور گجراتی میں آکسند، بنگالی میں اشوگندھا، انگریزی میں اسے ونٹر چیری اور اسے عام اردو زبان میں اسکند ناگوری کہتے ہیں۔ یہ تمام میل فیمیل بچوں بوڑھوں کے لیے بہت ہی یوزفل ہے، بہت ہی مفید ہے، بہت ہی بیسٹ چیز ہے۔ اسے ضرور استعمال کرنا چاہیے، اسے ضرور کھانا چاہیے، اور یہ بڑھاپے کے اثرات کو بھی ختم کرتی ہے۔ بڑھاپے میں یہ بہت ہی بیسٹ چیز ہے۔ یہ پودا 1 فٹ سے 4 فٹ تک اونچا مکوہ کے پودے کے برابر ہوتا ہے۔ اس کی جڑ پتلی لیکن لمبی انگلی کے برابر ہوتی ہے۔ جب اس کی جڑ کو توڑا جائے تو یہ ہورس یورین کی طرح اس سے سمیل آتی ہے، یعنی اس سے ہورس کے یورین جیسی سمیل آتی ہے، اس لیے اس کا سنسکرت نام اشوگندھا ہے۔ اس کا دانہ گول مکوہ کے پھل سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر راسبری کے پھل کی طرح کا باریک غلاف ہوتا ہے۔ جب اس کا بیج پک جاتا ہے تو سرخ رنگت اختیار کر لیتا ہے۔ دیہات یعنی ولیج کی گرلز، ولیج کی لڑکیاں ان کو دھاگے میں پرو کر ریڈ کلر کے خوبصورت ہار بنایا کرتی ہیں۔ اسکند ناگوری کا پھول زردی مائل ہوتا ہے اور بعض اوقات سبزی مائل بھی ہوتا ہے۔ اس کی شاخیں گول ہوتی ہیں اور ان پر باریک روئیں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ اسکند ناگوری اور دکنی 2 قسم کی ہوتی ہے۔ اسکند ناگوری بہترین خیال کی جاتی ہے، یعنی ان میں جو بیسٹ ہے وہ اسکند ناگوری ہے۔ جس کو کیڑا نہ لگا ہو یہ سب سے بہترین ہے۔ یہ ناگپور سے آتی ہے۔ اس بوٹی کے پتے اور جڑ بطور دوائیوں کے استعمال کی جاتی ہے، یعنی اس کے پتوں کو، اس کے جڑوں کو دوائیوں کے طور پر یوز کیا جاتا ہے۔ رنگ اس کا یعنی جو جڑ ہے، جڑ کا رنگ بھورا ہوتا ہے اور اس کا پھول زردی مائل سبز ہوتا ہے۔ پختہ پھل زرد، ذائقہ قدرے تلخ، اور اس کو ہم کس قدر استعمال کر سکتے ہیں؟ 3 ماشا سے 5 ماشا تک ہم کسی بھی دوائی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا مزاج گرم و خشک ہوتا ہے، اور یہ ناگپور، دلی، پنجاب، سندھ، بلوچستان کے خشک و گرم مقامات پر یہ اسکند ناگوری پائی جاتی ہے، اور یہ بدن کو طاقت دیتی ہے اور کمر کو بھی طاقت بخشتی ہے۔ یہ مقوی باحیہ غذا ہے۔ عورتوں کے مرض جریان رحم اور بچوں کے مرض سوکا میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اگر کسی بچے کو سوکڑے پن کی بیماری ہے، سوکڑے پن کا پرابلم ہے، تو اس کے لیے بھی اسکند ناگوری کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مرض کے لیے اسے بہت مفید اور بہترین جانا جاتا ہے۔ یہ مبہی اور مقوی جسم یعنی جسم کو طاقت دیتی ہے، اور مقوی و منقع رحمن مفتح و محلل مولد شیر مصلبے اور معتدل ہے۔ اس کو زیادہ تر تقویت باحیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
یہ بڑھاپے کی کمزوری کو بھی دور کرتی ہے، اور بڑھاپے کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بڑھاپے کے اثرات کو کم کرنے کے لیے بھی اشگندھ ناگوری کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس غرض کے لیے شارنگ دہر میں اس کی جڑ بقدر 2 ماشا دودھ یا مکھن کے ہمراہ کھلانے کی ہدایت کی جاتی ہے، یعنی اس کو شارنگ دہر میں اس کی جڑ کو استعمال کر کے دودھ یا مکھن کے ہمراہ کھلایا جاتا ہے۔ یہ بدن کو بھی فربا کرتا ہے، اور مقوی رحم ہونے کی وجہ سے اس کا سفوف 4 ماشے روزانہ صبح شکر یا دودھ کے ہمراہ کھلانا ایسا کرنے سے یہ پریگننسی کے لیے بہت مفید ہے، یعنی بے اولادی کے مسئلے کے لیے بھی یہ اشگندھ ناگوری کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی بے اولاد ہے اور تو اس کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے، یعنی بے اولادی کے مسئلے کے لیے، بے اولادی کے دکھ کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بعد وضع حمل کے عورتوں کو بالخصوص دیا جاتا ہے۔ کثرت حیض میں اشگندھ ناگوری 3 ماشا، رالف سفید 2 ماشا، مصری 6 ماشا کوٹ یعنی باریک پیس کر چھان کر پانی کے ہمراہ پھینکنا بہت مفید ہے، یعنی اگر کسی کو حیض کی پرابلم ہو تو اس کے لیے بھی یہ بہت مفید، زیادہ حیض کی پرابلم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور ریڑھ کے دردوں میں اس کو مصری اور گھی کے ہمراہ کھلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ گٹھیا میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی چھوٹے جوڑوں کے درد میں بھی اشگندھ ناگوری بہت مفید ہے، اس کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اشگندھ ناگوری ہے اس کو بہت جلد کیڑا لگ جاتا ہے، اور اس سے فوری طور پر استعمال کر لینا چاہیے، اور 2 سال کے عرصہ میں اس کی قوت تاثیر بالکل زائل ہو جاتی ہے، یعنی اس کی 2 سال سے اگر اوپر کا یعنی ٹائم گزر رہا ہے، یعنی اس سے 2 سال ہو گئے ہیں تو اس سے اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس کی تاثیر بالکل زائل ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ فریش اشگندھ ناگوری خریدیں۔ کسی بھی ہربل شاپ سے یہ خرید سکتے ہیں، لیکن خریدنے سے پہلے یہ آپ مکمل تسلی کر لیں کہ یہ زیادہ پرانی نہ ہو، کیونکہ جس قدر یہ زیادہ پرانی ہوگی اس قدر ہی اس کی تاثیر، اس کی قوت اور اس کی طاقت کم ہوگی۔ ہمیشہ فریش تازہ لینی چاہیے، اور اسے مرد، عورت، میل، فیمیل، بچے، بوڑھے سبھی کھا سکتے ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے بہت مفید ہے، بلکہ میرا تو یہ مشورہ ہے کہ سبھی کو یہ کھانی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت یوزفل چیز ہے۔ تو آپ کے ساتھ میں نے اشگندھ ناگوری کے بینیفٹ، اس کے فائدے اور اس کو کھانے کے متعلق میں نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کیا۔ اگر آپ کو یہ میری یوزفل ویڈیو اچھی لگی تو اسے آپ جلدی سے زیادہ شیئر کر دیں، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، آپ کی صحت میں برکتیں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔